السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے اور آج شب شہادت شہزادی کونین، دختر سردار انبیاء، زوجائے امیر المومنین، مادر حسنین، جو راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں، عذرا بھی ہیں، ذاکیہ بھی ہیں، معلمہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، اور دو عالم کے سردار انبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ اگر شہزادی کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو جب تک باپ کے گھر میں رہیں ایسی باپ کی خدمت کی کہ رسول نے ام ابیہا کا لقب دیا۔ جب رسول کے گھر سے شوہر کے گھر میں گئیں تو اس طرح سے زوجیت کے فرائض بھی انجام دیے اور عبادت الہی بھی اس طرح سے کی کہ جب مولائے متقیان غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا، تو شہزادی کے لیے مولا علی نے کہا کہ اپنی عبادتوں میں برابر کا شریک پایا۔ اگر ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو شہزادی کونین کو کوئی بہت لمبی حیات طیبہ نہیں ملی ہے۔ امت محمدی کے ظلم و ستم سے 18 برس کی بھرپور جوانی میں رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اتنی کم حیات طیبہ میں اس طرح سے ایک ماں کا رول ادا کیا ہے کہ کرب و بلا میں جاں بجاں مولا حسین، شہزادی زینب یہ کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ میری اماں فاطمہ زہرا کہا کرتی تھی۔ یعنی کہ اگر آپ عورت کی زندگی میں دیکھیں تو یہی 3 رول سب سے اہم ہوتے ہیں: بیٹی کا کردار، زوجہ کا کردار، ماں کا کردار، اور ان تینوں کرداروں میں کوئی بھی شہزادی کونین کے برابر نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہدایت کی نظر سے دیکھیں تو مردوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھی بھیجے، رسول بھیجے اور 12 امام بھیجے، لیکن عورتوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے شہزادی کونین رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا مشعل راہ ہدایت ہے، جن کی زندگی کے ایک گوشے سے ہمیں ہدایت کا پہلو ملتا ہے۔ باپ کے گھر میں رہیں تو اس طرح سے بیٹی کا کردار ادا کیا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اے فاطمہ تم ام ابیہا ہو، یعنی کہ میری ماں کی طرح ہو۔ اس طرح سے باپ کی خدمت کی، اس طرح سے باپ کا خیال کیا، اور رسول کو بھی اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب جنگ پہ جاتے تھے یا مدینے سے باہر جاتے تھے جو سب سے آخری ملاقات ہوتی تھی وہ اپنی بیٹی سے کرتے تھے، اور جب مدینے واپس آتے تھے تو جو پہلی ملاقات ہوتی تھی وہ اپنی بیٹی سے کرتے تھے۔ یعنی کہ فاطمہ سے رسول کو اتنی محبت تھی، جہاں بجاں حدیثیں ملتی ہیں کہ کہیں پر رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا ہمیں اذیت دی۔ اچھا، جب باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں گئیں تو بے مثال زوجہ کا کردار نبھایا۔ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو صدیقہ کی ایک کنیز بھی ہے جس کا نام فضہ ہے، لیکن شہزادی کا طرز زندگی کیا ہے کہ ایک دن شہزادی کام کرتی ہیں، فضہ آرام کرتی ہیں، ایک دن فضہ کام کرتی ہیں، شہزادی آرام کرتی ہیں۔ شہزادی کی اس عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو تمہارے کیا کنیز ہے یا غلام ہے اسے بھی مخلوق خدا سمجھو۔ عموماً دنیا کا کیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی کام والا شریف مل گیا تو ہم خواتین کی کیا زیادہ تر خواتین کا یہ طریقہ عمل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام اس سے کرا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ امور خانہ داری میں فاطمہ زہرا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ گھر میں کپڑے دھونا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب شہزادی نے
جب شہزادی کا دن ہوتا تھا اور فضہ آرام کرتی تھی تو شہزادی سارے گھر کے امور انجام دیتی تھیں، جبکہ وہ شہزادی ہے کہ اگر تھک جائے اور ذرا سا آنکھوں کو بند کر لے تو جنت سے ملائکہ آ کے فاطمہ کی چکی چلائیں۔ دو عالم کی شہزادی، دو عالم کی ملکہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو حوریں جنت سے جنتی لباس لے کے آ جائیں، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو مردہ دلہن زندہ ہو جائے۔ لیکن زندگی اتنی سادہ ہے کہ جو چادر اوڑھے ہیں ان پر 72 پیوند ہیں۔ زندگی اتنی سادہ ہے کہ مولا علی جو یہودیوں کے باغ میں کام کر کے پیسے لا کے دیتے تھے دینار، ان سے گھر کا خرچ چل رہا ہے، جبکہ دو عالم کی شہزادی ہے، خاتون جناح ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اتنے پاورز دیے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو جنت سے کھانا آ جائے، روز کھانا آ جائے۔ لیکن نہیں، شہزادی خود گھر میں روٹیاں بنا رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو شہزادی کے یہ عمل اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ہاتھ کی جو کی 6 روٹیوں کا وزن جب خالق کائنات نے کیا تو سورہ دہر کی 30 آیتوں کو نازل کر دیا۔ صدیقہ کی اگر آپ حیات طیبہ دیکھیں تو زندگی کے ایک ایک گوشے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی شوہر سے بیجا کوئی خواہش نہیں کی، جبکہ شہزادی کونین جانتی ہیں کہ اگر شہزادی دو عالم کی شہزادی ہیں تو علی بھی دو عالم کے شہنشاہ ہیں، اگر شہزادی خیر النساء ہیں تو علی خیر البشر ہیں، اگر شہزادی رسول کی بیٹی ہیں تو علی بھی خانہ خدا میں پیدا ہوئے ہیں، بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اگر شہزادی سردار انبیاء کی بیٹی ہیں تو اگر شہزادی سردار انبیاء کی بیٹی ہیں تو علی بھی امیر عرب جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جنہی نے اللہ کے نبی کی کفالت کی ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، یعنی کہ جس کے گھر کو اللہ اپنا گھر کہہ رہا ہے۔ اور مولا علی وہ صفات و کمالات کے حامل ہیں کہ خود رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ کفو کی میننگ کیا ہے؟ برابر دار، یعنی کہ جن صفات اور معجزات کی فاطمہ زہرا حقدار ہیں وہی صفات و کمالات و معجزات مولا متقیان میں موجود ہیں۔ علی تو ناطق قرآن ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ نبی خود کہہ رہے ہیں انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں، یعنی کہ علی اور فاطمہ ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھیں کہ ہدایت کے نقطۂ نظر سے تو جیسا میں نے کہا کہ پوری زندگی مرکز ہدایت ہے قیامت تک کی خواتین کے لیے، یہ نہیں کہ اسی دور کے لیے یا اس دور کے لیے، نہیں، قیامت تک کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کا ایک نابینا صحابی ہے، نبی اپنی بیٹی کے گھر لے کے آئے، فرمایا کہ فاطمہ کیا میں اسے اندر بلا لوں؟ نبی جانتے ہیں کہ صدیقہ کیا جواب دے گی، لیکن شہزادی کونین نے زمانے کو بتانے کے لیے نبی نے بیٹی سے سوال کیا ہے۔ فاطمہ نے منع کر دیا۔ رسول نے کہا بیٹی وہ نابینا ہے، تو شہزادی نے کہا بابا جان وہ نابینا ہے لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اس سے کیا کس بات کی وضاحت ہوئی کہ نہ خواتین پر نہ محرم کی نظر پڑے اور نہ خواتین نہ محرم کو کسی غلط نظر سے دیکھیں۔ شہزادی کونین نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ بھئی صحابی تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن شہزادی نے کہا بابا میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ یہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے۔ یا وہ شہزادی جو اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ جنت سے حوروں کو بھیج دے، وہی شہزادی ہے اور چادر میں 72 پیوند ہے۔ لیکن اس چادر کی اہمیت اتنی ہے کہ مشہور و معروف واقعہ ہے
کہ بزم رسالت میں ایک سوالی آیا اور سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میری 3 حاجتیں ہیں، کون پورا کرے گا ان حاجتوں کو؟ رسول نے کہا کون سی حاجتیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں پردیسی ہوں، زیادہ راہ چاہیے، میں بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، اور میرا لباس پھٹا ہے، لباس نو چاہیے۔ رسول خدا نے اسے اپنی بیٹی کے گھر کا پتہ بتا دیا، شہزادی کونین کے دروازے پر گیا، کہا میں سوالی ہوں، میری 3 حاجتیں ہیں۔ شہزادی نے فضہ کے ہاتھ اپنی وہی چادر جس میں 72 پیوند لگے ہوئے ہیں سوالی کو بھجوا دی۔ سوالی چادر لے کے بزم رسالت میں آیا، یا رسول اللہ جس گھر پر آپ نے بھیجا تھا وہاں سے مجھے یہ چادر ملی ہے۔ نبی نے بیٹی کی چادر کو دیکھا، چوما، بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد فرمایا کون ہے جو اس چادر کے بدلے میں اس سائل کی 3 حاجتوں کو پورا کر دے گا؟ روایت میں ملتا ہے کہ عمار یاسر اپنی جگہ سے اٹھے اور انہی نے شہزادی کی چادر کو لیا، آنکھوں سے لگایا اور گھر آئے، سائل کی 3 خواہشوں کو پورا کیا۔ اس کے بعد اپنے غلام خاص کو بلایا اور کہا کہ یہ چادر شہزادی کے گھر پہنچا دے، اور تو کیونکہ یہ چادر عصمت کو لے کے جا رہا ہے اس وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جب سوالی شہزادی کونین کی وہ چادر جس میں 72 پیوند ہے لے کے چلا تو عجب قصیدہ پڑھتا ہوا چلا۔ جب وہ غلام شہزادی کی چادر کو لے کے چلا تو عجب قصیدہ پڑھتا ہوا چلا کہ اس چادر کی اتنی عظمت ہے کہ اس نے بھوکے کا پیٹ بھرا ہے، اس نے پردیسی کو زیادہ راہ دی ہے، اس نے غریب کو نیا لباس عطا کیا ہے اور غلام کو آزاد کرایا ہے، اور پھر اپنی ملکہ کے پاس جا رہی ہے۔ تو جب چادر اتنی عظیم ہے تو ملکہ کتنی عظیم ہوگی۔ لیکن عزیزوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کی قدر نہیں کی، اور وہ در فاطمہ زہرا جس پر رسول تعظیم کے لیے رک جایا کرتے تھے، بعد نبی ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا وہی دروازہ ہے، مسلمانوں کا ہجوم ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالو، نہیں تو ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور رسول کی اکلوتی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی اور کہہ رہی مسلمانوں یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کے گھر پر آگ لگا دی، اور مسلمانوں میں بھی وہ اصحاب نبی شامل ہیں جن کو مسلمان بڑی معتبر نظر سے دیکھتے ہیں، اور انہی نے حکم دیا اور فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ لگا دی گئی۔ شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا، جناب محسن کی شہادت ہو گئی، اور جب تک شہزادی بابا کے بعد زندہ رہیں، علیل رہیں، بیمار رہیں، کیونکہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ کے شہزادی کے جگر میں پیوست ہو گئی تھیں۔ شہزادی کے ہاتھ پر تازیانہ مارا گیا تھا۔ کس نے مارا یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، اب تو یوٹیوب پر کا زمانہ ہے، ہر چیز واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کب سے ہم اپنی مجلسوں میں نام لے کے پڑھتے آ رہے ہیں، تو آپ جو سامعین ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، وہ آبجیکشن کرتے ہیں نام نہ لیجیے، نام نہ لیجیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ نام منظر عام پر آ رہے ہیں کہ کنہی نے شہزادی کو قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، آگ لگانے والے کون ہیں، تازیانہ مارنے والا کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول کے بعد اتنے مصائب رسول کی بیٹی پر پڑے ہیں کہ رسول کی بیٹی یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے اے بابا
تمہارے جانے کے بعد تمہاری امت نے ہم پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑھتے تو وہ ذروں میں بدل جاتے۔ لعنت ہو ان مسلمانوں کے اوپر کہ جنہی نے در فاطمہ زہرا کو جلایا، لعنت ہو ان اصحاب نبی کے اوپر جنہی نے اس دور کے مسلمانوں کو ورغرایا، لکڑیوں جمع کرائیں اور صدیقہ کے دروازے پر آگ لگائی، اور آگ لگانے کی بنا یہ تھی کہ رسول کے بعد جو جبراً خلیفہ بنا تھا اس کے ہاتھوں پر علی بیعت کریں۔ لیکن خود اہل سنتوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب تک صدیقہ زندہ رہیں علی نے کھل کے اس بات کے لیے بغاوت کی ہے کہ میں کسی کی خلافت کو نہیں مانوں گا، اور تینوں دور میں علی نے کسی کی خلافت کو نہیں مانا ہے، کیونکہ مولا علی کا ابو بکر سے یہ کہنا کہ تو نے میرے حق پر قبضہ کر لیا ہے، یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت علی راضی نہیں تھے۔ تو عزیزان گرامی، ان سب پر لعنت، اس دور سے لے کر آج تک جو شہزادی کونین کے قاتلوں سے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ والسلام۔